غیر مسلموں کے سامنے حضور کی تعریف کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتے تھے۔ اب ہمیں نام نہاد مسلمانوں کے سامنے حضور کی عظمت و شان کا دفاع کرنا پڑتا ہے اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جب آپ نے نہیں مانتے تو غیر کیا مانیں گے؟ آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کا وہ عیسائی ویلیم مسیح جو ہے اس نے تقویت الایمان کی عبارتیں لے کر کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردے زندہ کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو تندرست کرتے تھے، لیکن تم کہتے ہو ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے۔ تمہارا قرآن ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، جب تم اپنے منہ سے اپنے نبی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 1000 میل دور سے ایک بندہ آیا تو آپ نے یہ بتا دیا کہ تو کھا کے کیا آیا ہے، گھر چھوڑ کے کیا آیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا نبی جس کے اندر کمال ہی کو نہیں ہے اس کو چھوڑو اور آؤ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ پڑھ۔ ان کی باتیں سن کر غیر مسلموں کو یہ باتیں کہنے کی جرت ہوتی ہے۔ اگر یہ بیان کرتے ہوتے کہ عیسیٰ کی معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے ہیں، تو کسی عیسائی کی کیا جرت تھی کہ ایسی بات کر سکتے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پادری کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ فلک پر ابن مریم کا مکان ہے اور محمد تو زمین پر بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچا ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ آپ نے میں ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، وہی جھکتا ہے جو پلہ گرا ہے۔ بلبلا اوپر رہتا ہے، ہیرا جو ہوتا ہے وہ پانی کی تہ میں۔ اور ہندو نے کیا کہا ہے، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ ہندو نے کہا اے مسلمانوں، تم تو پتہ نہیں اپنے نبی کی عظمت و شان کے بارے میں کیا جانتے ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، آسمان سے چاند اور سورج اتار کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، سارے جہان کی دولت اکٹھی کر کے میرے سامنے ڈھیر کر دو، ایک طرف حضور کی نالین پاک رکھ دو، ایک طرف سارے جہان کی دولت ہو، سورج ہو، چاند ہو، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے۔ پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لے۔ اللہ سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہوں۔ یہ چند باتیں ہیں حضور کی عظمت۔ ہمارے علامہ رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی قرآن مجید کا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کوئی آیت ایسی نہیں ہے، وہ فرماتے تھے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک نے حضور کی عظمت و شان کو نہ بیان کیا۔ اور اس سے بڑھ کر عارف کھڑی میاں محمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ گائی خاصاں رمضان۔ علامہ صاحب فرماتے تھے کہ بتاؤ بھائی تم میں سے کوئی بندہ ایک آیت پڑھے جو اس کے ذہن کے مطابق اس میں حضور کی شان نہ بیان کی گئی ہو، میں تمہیں اس آیت سے حضور کی شان کا سمندر معجزہ دکھاتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک بار کہہ دیا کہ جی قل هو اللہ احد اللہ صمد، یہ پوری صورت ایسی ہے اس میں حضور کی کوئی شان نہیں بیان کی گئی، اللہ نے اپنی وحدانیت سمدیت اور اپنا سارا کچھ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سورت کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کل۔ میں کل کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے کہا اس کا معنی ہے کہ آپ کہہ دیں۔ تو فرمایا اللہ نے بات اپنی توحید کی کرنی ہے تو اللہ اپنے محبوب کو کیوں فرما رہا ہے کہ تو کہہ دیں؟ فرمایا اللہ توحید بھی اس کی ہی قبول کرتا ہے جو اس کے محبوب کے منہ سے سن کر اللہ کی توحید کو کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ حضور کی غلامی کو معمولی بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی حلقہ غلامی میں آ جاؤ۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ
احبا، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب۔ اللہ نے فرمایا کوئی میرا بیٹا، کوئی میرا محبوب نہیں، میرا محبوب وہ ہے جو میرے محبوب کا غلام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم گھر سے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے چلے ہو تو یاد رکھو اللہ کی محبت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گے تو پھر صرف یہ نہیں کہ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ گھر سے چلے تھے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلام بن گئے ہو، اب تمہیں میرے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، محب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کا محبوب بن جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا یہ حوالہ، یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ ایک عالم نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم قبر پہ تشریف لے گئے تو منکرین نے نکیرین اٹھائے، نے سوال کیا مر ربک، آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب سے معذرت کی، فرمایا جو قادری بھی قبر میں آیا اس کی نورانی صورت دیکھنا پڑا۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ حضرت علی جو ہیں، حضرت عمر جب ان کا وصال ہوا تو حضرت علی ان کی قبر پہ بیٹھ گئے، اور آپ کو کشف قبور کا علم تھا، تو آپ نے اس نیت سے کہ 2 منٹ ذرا خاموشی ہاں، کہ حضرت عمر جو ہے وہ دنیا میں تو بڑے بہادر تھے، تو قبر میں فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ نے فرمایا تم کسی نبی کی امتی نہیں ہو؟ ہاں، جن کے تم امتی ہم بھی ان کی امتی۔ فرمایا میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے من تکلم قبل السلام فلا تجیبوا، جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی بات کا جواب نہ دو، واپس جاؤ پہلے سلام کرو پھر میں تمہیں جواب دوں۔ اور پھر فرمایا کہ جتنی ڈرونی شکل چاہتے ہو بنا لو، میرے محبوب کی امت کو ڈرونی شکل بنا کے تنگ نہ کرنا۔ تو حضرت علی نے قبر کے اوپر بیٹھ کر کہا واہ عمر، تو دنیا میں بھی حضور کی امت کا خیر خواہ تھا اور قبر میں جا کر بھی حضور کی امت کا خیر خواہ تھا۔ لغوی طور پر علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ غیر نبی پر بولا جا سکتا ہے، لیکن جو بزرگوں نے اصطلاحیں مقرر کی ہیں انہی کے مطابق ہی الفاظ بولنے چاہیے۔ اب یہ دیکھو نا، عجیب بات بن گئی ہے، مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی کے اندر بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن امام حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی جائز ہے، جب آپ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں تو ان کے لیے علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم کہتے ہیں جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ جب حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں تو ابو بکر علیہ السلام بھی کہا کریں، عمر علیہ السلام بھی کہا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بزرگوں نے جو جملے جس کے لیے مختص کر دیے ہیں انہی کے مطابق ان کو پکارنا زیادہ مناسب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بدی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نعت پڑھتے ہیں کہ لا مکان کے مکی ہوئے، وہاں تو کوئی مکان نہیں ہے تو مکی کیسا؟ اسی طریقے کہتے ہیں کہ لا مکان کے مکی ہوئے، ہاں جی، مکی مکان کا مکی تو سب ہو جاتے ہیں، لیکن حضور وہ ہیں کہ لا مکان کے مکی ہوئے۔ جیسے بجلی کو ہاتھ لگانے سے آپ کی جان چلی جاتی ہے، لیکن حضور وہ ہیں براق، ایک بجلیاں نہیں، ایک بجلی نہیں، ہزاروں بجلیاں، حضور نے ہزاروں بجلیوں کے منہ کے اندر لگام ڈال دی۔ یہی تو حضور کا کمال ہے، جو کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے نبی وہ کام بھی کر لیتا۔ اور یہ کوئی ایک بات تھوڑی ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس کون موڑ سکتا ہے؟ چاند کے ٹکڑے کون کر سکتا ہے؟ پتھروں کو کلمہ کون پڑھ؟ یہ سارے کام جو نہ ہونے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب نے کر دیے۔ معجزات کہتے ہیں اسی کو ہیں، اور معراج بھی معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی مکان نہیں وہاں جا کر آپ نے ڈیرا لگا لیا، یہ مکان میں بھی میرا قبضہ ہے اور لا مکان کے اندر بھی میرا قبضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات السلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی آمد پہ لرزے سبھی بت کدے جن کی آمد پہ لرزے سبھی بت کدے ان کے روبو جلالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ والدین رسول یا الہی واسطہ